اگر کوئی انسان کسی قرآن کی اجرت دیے بغیر لے آئے چرا کے اور پوری زندگی اس کی تلاوت کرتا رہے، پوری زندگی اسے پڑھتا رہے، کیا اس کی وہ تلاوت قابل قبول ہے؟ قرآن مجید جب اٹھائیں گے تو ایک آیت جسے آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہو، اکثر کوشش کرتا ہوں یہ بات پہنچاؤں، اس لیے کہ بڑی یہ کہوں کہ علمی شخصیتوں نے اس کو دبا دیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جسے آپ بچپن سے سنتے چلے آئے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ سب کو ترجمہ یاد ہوگا، اگر یاد نہیں ہے تو نام کے شیعہ ہو کام کے نہیں ہو۔ قل اے رسول کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے۔ قسم خدا کی یہ بزرگان سنتے سنتے بزرگ ہو گئے، ان کی داڑھی کالے سے سفید ہو گئی، اور ہم جیسا داڑھی نہ رکھنے والا، یعنی جب داڑھی نہیں تھی سنتے سنتے داڑھی آ گئی، آج بچپن سے ہم بڑے ہو گئے یہی سنتے سنتے کہ قربہ یعنی قرابت دار قرابت دار قرابت دار۔ لیکن قسم خدا کی آج وہ کوشش کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے جو میرا چھوٹا سا علم ہے وہ پہنچانے کی۔ دیکھیے کیا کہا بچوں کے لیے، پہلے اس کا شان نزول پڑھ دوں، 2 جملے بس اجازت دیجئے، کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ کچھ عرب کے مکار لوگ، مکار ہی کہوں گا اس لیے کہ جو رسول کو بدلہ دینے آئے، اپنے دولت اور دراہیم اور پیسوں پہ گھمنڈ کرنے والے، وہ ایسے ہی ہوتے۔ آگے کہنے لگے تم نے نمازیں سکھائی، روزے سکھائے، حج بتایا، زکوٰۃ بتائی، خمس بتایا، تمہارا شکریہ، آج تمہیں ہم بدلہ دینا چاہ رہے ہیں۔ کا بدلہ کیا ہے؟ کہا یہ اشرفیہ ہے، یہ مال ہے، یہ دولت ہے۔ فوراً اللہ نے ایمرجنسی میں جبریل کو بھیج دیا، کہا رسول فرما دیجئے، قل مجھے کچھ نہیں چاہیے، کہیے رسول لا اسألکم علیہ اجر، اس کے اوپر مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، الا المودۃ فی القربى، لیکن شرط یہ ہے کہ تم قربہ سے محبت کرو۔ ابھی لفظ قرابت دار ترجمہ نہ کریے معذرت کے ساتھ، قرابت دار ترجمہ 100% صحیح ہے، لیکن اس سے بہتر ایک ترجمہ نکل سکتا تھا جو نہیں کیا گیا۔ متوجہ کا قربہ یعنی، اب لفظ قربہ کو کھولیے مت، لفظ قربہ کو قربہ رکھیے۔ نمازیں بیکار اگر قربہ سے محبت نہیں، روزے بیکار اگر قربہ سے محبت نہیں، حج بیکار اگر قربہ سے محبت نہیں، زکوٰۃ بیکار اگر قربہ سے محبت نہیں، کتنے سال حج پہ چلا جائے لیکن اگر قربہ سے محبت نہیں بیکار، کتنے سال جو ہے عبادت کرتا رہے قربہ سے محبت نہیں بیکار، پوری زندگی اپنے آپ کو جو ہے نبی جیسا بھی بنا کے رکھے لیکن اگر قربہ سے محبت نہیں، سب بیکار۔ میرے اللہ یہ قربہ ہے کیا؟ اب آہستہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قربہ میں ترجمہ خود نہیں کروں گا، آپ ہی لوگوں سے کرواؤں گا۔ ابھی میں نے لفظ اکبر سمجھایا، میں نے کہا تھا نا ربط دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ اکبر، کبیر یعنی بڑا، اکبر یعنی سب سے بڑا۔ اکبر بروزن افعل، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس منبر سے لے کے آپ جہاں تک کہیں وہاں تک ذمہ داری لوں گا، ندوہ سے لے کے دیوبند اور دیوبند سے لے کے جامعۃ الازہر کی یونیورسٹی تک مصر کی، کہ اگر کوئی اس وزن کو غلط ثابت کر دے تو جو کہے وہ کروں گا۔ اکبر بروزن افعل، لیکن یہ صرف اور صرف only for male، یعنی صرف اور صرف مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، عربی میں عورتوں کے لیے اکبر نہیں آتا۔ پھر کیا آئے گا کہ بروزن افعل کی جگہ پہ بروزن فولا آئے گا، یعنی اکبر سے بنے گا کبرا۔ اکبر یعنی سب سے بڑا اور کبرا یعنی سب سے بڑی، اس لیے کہ آپ کسی لڑکی کا نام اکبر نہیں دیکھیں گے، اور اگر جہالت کی بنیاد پہ کوئی رکھ لے تو الگ بات ہے، لیکن علمی شخصیت نہیں رکھتی۔ اکبر یعنی سب سے بڑا مرد، سب سے بڑا، اور کبرا یعنی سب سے بڑی۔ ایسے ہی اصغر سب سے چھوٹا، اس کی مؤنث بنتی ہے صغرا، سب سے چھوٹی۔ ایسے ہی اعظم سب سے زیادہ عظمت والا مرد، اس کی مؤنث بنتی ہے عظما، سب سے زیادہ عظمت والی عورت۔ اب آئیے قریب سے قربت سے لیتے، اقرب سب سے زیادہ قریب والا مرد، اقرب یعنی سب سے زیادہ قریب والا مرد۔ قربا
سب سے زیادہ قریب والی قربا، سب سے زیادہ قریب والی عورتیں نہیں، ایک لفظ ہے قربا، مؤنث کا صیغہ واحد کا قربا، سب سے زیادہ قریب والی عورت۔ یعنی قرآن نے کہا نماز کا بدلہ اگر دینا ہے تو جو رسول کے سب سے قریب ہے اس سے محبت کرو، جو رسول کے سب سے قریب ہے اس سے محبت۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اما عائشہ نے فرمایا اگر رسول کے سب سے قریب کوئی تھی تو وہ فاطمہ تھی۔ تو قربا کا ترجمہ کیا نکلا؟ فولا، قربا کا جو سب سے قریب ہو۔ سب سے قریب کون؟ کا فاطمہ۔ تو اب ترجمہ ایسے کیجئے نا کہ نماز بیکار اگر فاطمہ سے دشمنی رکھی، روزے بیکار اگر فاطمہ سے دشمنی رکھی۔ میں کہوں گا جب اتنا آسان ترجمہ ہے معذرت کے ساتھ کہ میں نے آپ کو یہاں وزن بتایا اور آپ خود پہنچ گئے ترجمے تک، پھر اتنے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں انہوں نے آج تک عربی والے ندوہ سے عربی چلی، دیوبند سے عربی چلی، پھر آج تک قربا کا ترجمہ یہ والا کیوں نہ کیا کہ سب سے قریب والی عورت یعنی فاطمہ۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے، جائز لگے، معقول لگے تو بولیے گا، نہ تو حق ہے تمہیں خاموش رہو۔ کہ جب پتا ہے کہ قربا یعنی فاطمہ تو پھر مسلمانوں نے کیوں نہ لکھا کہ قربا کا مطلب ہے فاطمہ؟ میاں اس لیے نہیں لکھا کہ اگر بات پتا چل جاتی کہ قربا یعنی فاطمہ تو قرآن میں 2 جگہ اور آیا ہے فآتی ذل قربا، اے رسول قربا یعنی فاطمہ کو اس کا حق فدق دے دو۔ اس کا حق، اس کا حق یعنی قربا اگر فاطمہ، اگر یہ ثابت ہو جاتا کہ قربا فاطمہ ہے تو پھر یہ بھی ثابت ہوتا کہ فدق فاطمہ کا ہے۔ تو قربا کا ترجمہ انہوں نے ایسے ہی نہیں چھپایا، فدق کے غاصبین کو لعنت پہنچانے سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ جب ایک لفظ کے معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا قربا کا مطلب قرابت دار نہیں ہے، لیکن قربا کا معنی یہ بھی ہے، اسے کہاں لے کے جائیے گا؟ اس لیے کہ مسلمان تو سینہ سپر ہے نا، تو لہذا قربا کا مطلب ہے فاطمہ۔ اس بات کو اتنا چھپا دیا گیا، اتنا چھپا دیا گیا کہ فدق واضح نہ ہو جائے، فدق واضح نہ ہو جائے۔ لہٰذا عزیزان گرامی بڑی اہم بات کر رہا ہوں، فدق واضح نہ ہو جائے اس لیے قربا ہی کے معنی کو چھپا دو۔ اگر قربا کا معنی واضح ہو جاتا کہ فاطمہ ہے تو لہٰذا لوگوں کی نمازیں بیکار، روزے بیکار۔ نہ مثال دے کے سمجھا دوں، لیجئے مثال لیجئے، بچوں کے لیے عرض کرو، علماء بزرگان اور علماء پہنچے ہوئے ہیں۔ میں گیا سعودی عرب، کہاں؟ عمرے کے لیے، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، عمرے پہ۔ جیسے ہی میں پہنچا تو میرے سفر میں میرے ساتھ مفتی صاحب تھے۔ مفتی صاحب پورے سفر میں فلائٹ میں میرے ساتھ آنکھیں بند کر کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی تلاوت کرے گئے۔ میں نے کہا صاحب کتنے نیک آدمی ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، کا زبانی یاد ہے پورا الحمدللہ۔ اب جیسے ہی بیچارے ہم لوگ دونوں کے دونوں وہاں سعودی عرب اترے، ہوٹل میں اسٹے کیا، فریش ہونے کے بعد کہنے لگے وہ نمائش گاہ لگی ہے کتابوں کی، چلیں گے آپ؟ میں نے کہا چلیے چلتے ہیں۔ اب جیسے ہی ہم وہاں نمائش گاہ گئے کتابوں کی دکان پہ تو مفتی صاحب نے کہا کہ سامنے ایک قرآن رکھا تھا جو چاندی کے ورق پہ سونے کے پانی سے لکھا ہوا قرآن تھا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مل قیمہ، اس کی قیمت کتنی ہے؟ تو کہنے لگے، اس نے جو بتایا، کہنے لگے اگر میں اپنے گھر کی گاؤں کی زمینیں بھی بیچ لوں تب بھی یہ قرآن نہیں آ سکتا۔ میں نے کہا تو چلیے چھوڑیے آگے بڑھتے۔ کہنے لگے نہ لے کے تو جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھا۔ تو انہوں نے کہا ذرا وہ صحیح کتاب اٹھائیے، وہ والی صحیح اٹھائیے، وہ والی غلط اٹھائیے۔ صحیح غلط کا ایسا جھانسا دیا کہ وہ دکاندار بیچارہ صحیح غلط میں لگ گیا۔ انہوں نے قرآن اٹھایا اور بیگ میں رکھا اور 9 2 11۔ اب انصاف سے بتاؤ کہ مجھے بھاگنا چاہیے تھا یا رکنا چاہیے تھا؟ اگر میں رک جاؤں تو فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا کر دیں گے، تو لہذا مجبوراً مجھے بھی بھاگنا پڑے گا۔
समझ रहे हैं आप, ये मिसाल ही दे रहा हूं, सिर्फ मिसाल ही समझिएगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर भागने वालों के साथ रहोगे तो भागना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। इसीलिए कहते हैं कि सोहबत अच्छी रखिए। अब खैर अल्लाह अल्लाह करके कमरे पे पहुंचे, मुफ्ती साहब ने कहा हो गया मेरा उम्रा, मैं तो जा रहा हूं। और उन्होंने नेक्स्ट फ्लाइट पकड़ी, टिकट करवाया और इंडिया। अब इंडिया जब हम उम्रा करके वापस आए, बहुत जल्दी अर्ज कर रहा हूं, जैसे ही करके वापस आए तो साहब पता चला है मुफ्ती साहब के घर पे भीड़ लगी हुई है। मैंने कहा ये भीड़ कैसी? कहने लगा आपसे तब से मुफ्ती साहब आए हैं तब से हो रही है। मैंने कहा अच्छा, लोग आ रहे हैं हाथ वाथ चूम रहे होंगे, का उम्रा करके आए हैं। अब उन्हें क्या पता बेचारों को उम्रा नहीं करके आए। कह रहे ना मौलाना, मुफ्ती के हाथ नहीं चूम रहे लोग, वो तो कुरान देखने जा रहे हैं कि मुफ्ती साहब पे ऐसा कुरान है कि किसी के पास कुरान नहीं। अब मैंने कहा मैं भी चलता हूं। अब जैसे ही मैं गया तो मुफ्ती साहब कुरान खोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने देखते कहा मौलाना साहब, मुफ्ती साहब आप तो फ्लाइट बगैर देखे पढ़ रहे थे, आप देख के पढ़ रहे, क्या हाफसा खत्म हो गया? या ऑटो डिलीट कैसे हो गया? कहने लगा नहीं याद तो है मुझे अभी भी। मैंने कहा फिर? कहा अगर मैं बगैर देखे पढ़ूंगा तो कुरान कौन देखेगा? इतनी दूर से चुरा के लाया हूं, इतनी दूर से बगैर कीमत दे के लाया हूं, बगैर अज्र अता किए लेके आया हूं, तो लिहाजा दिखाऊं तो सही, नाम तो हो कुछ। कुछ साल गुजर गए, आवाज आई कि साहब मुफ्ती साहब की तबीयत बड़ी खराब है। और मैंने कहा साहब कुछ देर के साथी तो थे, चलते हैं। अब जैसे ही मैं करीब गया तो जाके देखा मुफ्ती साहब का हालत एहतिजार में, जानकी के आलम में, कि जिस्म से रूह निकलने वाली है, लेकिन कुरान सीने पे रख के यूं टाइट मजबूती से पकड़ रखा है और पैर रगड़ रहे हैं। मैंने कहा ये क्या अब भी कुरान नहीं छोड़ा? कहा नहीं, कुरान दिखाना तो है ना मुतवज्जे। एक वक्त ऐसा आया कि इन्ना लिल्लाह पढ़ दिया गया और आंखें बंद कर दी गई। तो मैंने कहा जल्दी से भैया कुरान हटाओ, इनके हाथ तो सीधे कर दो, कहीं इस कुरान के चक्कर में हाथ कब्र में ऐसे ही जाएं। तो जल्दी से आए, हाथ सीधे किए उन्होंने। आए साहब, मुफ्ती तो बड़े, नमाज जनाजा के लिए बहुत बड़े बड़े लोग आए, तो सबसे बड़ा मुफ्ती आया नमाज पढ़ाने के लिए। जैसे ही वो नमाज पढ़ाने के लिए करीब गया, मैंने कहा मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है। कहने लगे क्या सवाल है? नमाज जनाजा के बाद कर लेना। मैंने कहा आप जिम्मेदारी ले लीजिए कि नमाज जनाजा तक मैं जिंदा रहूंगा, अगर मैं मर गया तो क्या होगा? तो कहने लगे ठीक है जल्दी से पूछिए। मैंने कहा ये बताइए कि अगर कोई इंसान, यहीं से सुन लीजिए बस आखिरी जुमला है, अगर कोई इंसान किसी कुरान की उजरत दिए बगैर ले आए चुरा के और पूरी जिंदगी उसकी तिलावत करता रहे, पूरी जिंदगी उसे पढ़ता रहे, क्या उसकी वो तिलावत काबिले कबूल है? तो मुफ्ती एक नहीं, जितने मुफ्ती आए थे सबका एक ही फतवा था कि उसे डबल गुनाह मिलेगा, 2 बराबर। मैंने कहा क्यों? का एक तो चुराने का गुनाह, एक दिखाने का गुनाह, एक चुराने का गुनाह, एक दिखाने का गुनाह। मैंने कहा क्यों? का इसलिए कि इसकी उजरत अदा नहीं की गई, इसकी उजरत अदा नहीं की गई, इसकी उजरत अदा नहीं की गई तो कुरान की तिलावत मुंह पे मार दी जाएगी। अरे मुसलमानों सोचो, जब जाहिरी कुरान की कीमत न दे, उसकी उजरत न दे, तो नमाज काबिले कबूल नहीं, तिलावत काबिले कबूल नहीं। तो भैया जो पूरी जिंदगी नमाज पढ़े उसकी उजरत न दे। मैंने कहा उजरत क्या है? का फातिमा से मोहब्बत। हैदरी अल्लाह